وہ سب لوگ مسلم لیگ میں نہیں آئے، مسلم لیگ میں قبضہ کرنے کی نیت سے آئے۔ تو ہمارے ملک کے مسائل اس لیے پیدا ہوئے جو انگریز کے ساتھ تعاون کرتے تھے۔ قائد اعظم اور قائد ملت کی وفات کے بعد اقتدار انہی کے ہاتھوں میں چلا گیا، اور وہ عوام جنہوں نے قائد اعظم کے لیے مسلم لیگ کو پورے ہندوستان میں منظم کیا اور 1946 کے انتخابات میں پاکستان کے حق میں ووٹ دیے، وہ پھر اقتدار سے محروم ہو گئے اور شاید ابھی تک محروم ہیں۔ اس لیے ہماری سیاسی آزادی پاکستان کے حق میں استعمال نہیں ہوئی، پاکستان کے عوام کے حق میں استعمال نہیں ہوئی، اور ان کو شریک نہیں کیا گیا آزادی کے ان فوائد میں جس کے وہ حقدار تھا۔ ڈاکٹر صفدر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ سیٹوں اور سینٹوں کا معاملہ جو ہے کیوں ہم ادھر گئے، اس کا ذکر میں کروں۔ ارادہ تو نہیں تھا لیکن اب حکم ہوا ہے۔ انہوں نے ایک بات اور کہی کہ سن 53 میں ہمارے ہاں گندم کا بحران ہوا۔ گندم کا بحران ہوتے ہی گندم کہاں سے منگوائی گئی؟ گندم امریکہ سے منگائی گئی۔ جس طرح آدم گندم کے لیے جنت سے نکالا گیا، اسی طرح ہماری آزادی بھی گندم کی وجہ سے سیٹوں اور سینٹوں کا شکار ہوئی۔ اسی گندم سے امریکن ایڈ کا ایک تصور آیا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ سن 53 میں پنجاب یونیورسٹی میں ایک مباحثہ ہو رہا تھا، اور اس وقت گندم کی باتیں ہو رہی تھیں کہ آ رہی ہے، امریکہ گندم دے گا۔ تو ایک مقرر نے اس وقت یہ شعر پڑھا کہ مجھ تک کب ان کی بزم میں آیا تھا دور جام، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں۔ تو وہ ایسی گندم تھی جس میں کچھ ملا لیا گیا تھا، اور وہ ملاوٹ جو تھی وہ آزادی کے لیے، آزادی کو بیمار کرنے کے لیے استعمال کی گئی۔ لیکن میں ایک بات اور واضح کروں گا کہ اگر اس وقت کے حالات دیکھے جائیں تو دنیا میں اور کوئی جگہ تھی بھی نہیں۔ آج کہتے ہیں امریکہ بہت بڑی طاقت ہے، امریکہ اس زمانے میں اس سے بھی بڑی طاقت تھا، کیونکہ اور کوئی طاقت موجود نہیں تھی۔ چین جو تھا وہ اس میں ابھی خانہ جنگی جاری تھی۔ روس دوسری جنگ عظیم کے بعد 20 ملین لوگ ان کے قتل ہوئے تھے اور وہ تباہ کن حالت میں تھا۔ یورپ بالکل سرنگوں تھا، جاپان شکست کھایا ہوا تھا۔ ایک امریکہ تھا جس کی پیداوار دنیا کی 50% پیداوار سے زیادہ تھی، اس کے پاس وسائل بھی تھے اور طاقت بھی تھی، اور ہم کیونکہ انگریزوں کے نیچے رہے تھے اور ہمارے اس وقت کے جو سربراہ تھے وہ انگلستان کی طرف دیکھتے تھے اور انگلستان امریکہ کی طرف دیکھتا تھا، اس لیے ہمارا بھی امریکہ کی طرف دیکھنا اس وقت کا ایک مجبوری کا عالم تھا۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ وہ جو بھی ہم نے جھک ماری اور کچھ ٹوٹے پھوٹے ہتھیار جو ہمیں ملے، اس سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ ہندوستان جو ہمارے خلاف سازشیں کر رہا تھا اس کو یہ جرت نہیں ہوئی، شاید اس غلط فہمی کے کہ مغرب ہمارا ساتھ دے گا، کہ ہمارے اوپر کوئی حملہ کر سکے۔ اور سن 65 میں جب انہوں نے حملہ کیا، اگرچہ مغرب نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، لیکن انہی ہتھیاروں کے ساتھ ہم نے
اپنے ملک کی حفاظت کی. اس لیے وہ سیٹوں اور سینٹوں میں جانا ایک لحاظ سے اس وقت کے حالات میں ہمیں اپنی آزادی کو بچانے کے لیے کارآمد ثابت ہوا. اب وہ گندم تو آ گئی، گندم کے ساتھ ایڈوائزری گروپ بھی آ گیا، اور ہارورڈ ایڈوائزری گروپ نے ہمیں یہ کہا پاکستان وہ علاقہ تھا جو پورے ہندوستان کو خوراک مہیا کرتا تھا. کہا تم صنعتی ترقی کرو. ہمارا پہلا جو 5 سالہ منصوبہ ترقی کا تھا، اور دوسرا خاص طور پہ اس میں کہا گیا کہ گندم اگاوی چھوڑ دو، کس چکر میں ہو، یہ ہم وہاں سے بھیج دیا کریں گے اور تم صنعتی ترقی کرو. یعنی کہ ہمارا علاقہ جو خوراک میں خود کفیل تھا اس کو خوراک میں اپنے تابع کر لیا گیا اور ہم خوراک درآمد کرنے پر مجبور ہوئے. اس طرح سے ہندوستان کی تقسیم میں ہمارے حصے تو وہی علاقہ آیا تھا جو صنعتی علاقہ نہیں تھا، جو زرعی علاقہ تھا. زراعت کو اس طرح سے نقصان پہنچایا گیا تو ہم اقتصادی طور پر بھی آزاد نہیں ہو سکے، ہم محروم ہو گئے. پھر ثقافتی اور روحانی طور پر جو بیرونی اثرات آئے اس کے ساتھ، اس میں بھی ہمارے اپنے اقدار جو ہیں ان پہ ضرب پڑی. تو آزادی تو ایک حقیقت ہے، لیکن آزادی کے ثمرات عوام تک پہنچنا ایک سراب رہا. آزادی حقیقت ہے لیکن آزادی عوام کے لیے سراب رہی. وہ کیسے کہ قائد اعظم نے، جیسے ڈاکٹر صاحب پہلے فرما چکے ہیں، وعدہ کیا تھا کہ پاکستان ایک جمہوری، وفاقی، پارلیمانی اور اسلامی فلاحی مملکت ہوگا. وفاقی کا جہاں تک تعلق ہے، دن بدن ہمارے ملک میں کسی بھی وجہ سے ہو مرکزیت پہ زور رہا اور صوبوں میں بددلی پھیلتی رہی. ان کو گلے شکوے رہے کہ ان کے مفادات کا تحفظ نہیں ہوتا، اور صوبائی تعصب نے جنم لیا جو آج بھی ہمارے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، اور ہم حقیقی معنوں میں صوبوں کو ان کے اختیارات جو ان کے جائز اختیارات ہیں نہیں دے سکے. ڈاکٹر صفدر محمود صاحب نے فرمایا کہ 23 مارچ 1940 کا جو ریزولوشن یا قرارداد تھی اس میں اسٹیٹس کا لفظ استعمال ہوا تھا، اور قائد اعظم نے واضح کیا کہ ان کا مقصد صرف ایک ریاست تھا. اس کے بعد 1946 میں سہروردی صاحب کی ایما پر دہلی میں اس کو تبدیل کر کے اسٹیٹس کے لفظ کو تبدیل کر کے اسٹیٹ کر دیا گیا تھا. لیکن